روم کی سرزمین کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام پیغمبر جنہیں رومیوں نے 3 دفعہ شہید کیا۔ وہ نبی کون تھے اور ان کی قوم کی طرف کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ روایتوں کے مطابق حضرت جرجیس علیہ السلام ملک شام یا روم کسی جگہ پیدا ہوئے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ دادیانہ نہایت ظالم حکمران تھا۔ وہ باطل دیوتاؤں کی بت بنا کر اس کے آگے سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا۔ جو شخص اس کے بنائے گئے بت کے سجدے کرنے سے انکار کرتا وہ اسے آگ میں ڈال لیتا، لہٰذا روم کے لوگ اس کے ڈر سے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اس ظلم اور جبر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جرجیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام دادیانہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدا کی عبادت کر۔ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ دادیانہ نے جواب دیا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی طاقتور ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دنیا کے دولتوں سے محروم رکھا ہے؟ اس پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی زندگی اور دولت کو بقا حاصل نہیں، اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ کئی درجے بہتر ہے۔ دادیانہ نے کہا، وہ کون سی دولت، وہ کون سی زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ نعمت جنت کی ہے جہاں ہمیشہ کی سرداری ہے۔ اس نے کہا، وہ جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، عدل و انصاف کر، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تیرے سلطنت اور بادشاہت کو بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے میں سرداری حاصل ہوگی۔ لیکن دادیانہ یہ سن کر کہنے لگا، مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، اس کے لیے یہ کام دوسری بار مشکل نہیں ہے۔ دادیانہ نے توحید کے اس دعوت کا انکار کیا اور لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا، وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہ کہنے لگا، ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ لوگوں سے کہا، جرجیس علیہ السلام کو سزائے کے طور پر اینٹ پتھر مارو اور گوشت کو نکال کر آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اس کو دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ روم کے کافروں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے لوہے سے بنے اوزار سے حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم سے ماس کو الگ کر دیا، اور پھر ہڈیاں اور گوشت کو آگ میں پھینک دی۔ دادیانہ بہت غرور اور تکبر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اے جرجیس، اب تم اپنے رب سے کہو تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تبھی اچانک ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، بے شک اللہ ہی حق ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے جرجیس علیہ السلام نے کیسے زندہ ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لاؤ، اور کفار
اوپر سے توبہ کر لو۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ جرجیس علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہر روز بدھ قدوں میں جاتے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ روم بھی مسلسل اس کی بات کا انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب یہ خبر ہوتی کہ جرجیس علیہ السلام بدھ قدوں میں دعوت دے رہے ہیں، دادیانہ پھر طرح طرح کا ظلم کرتا تھا۔ جرجیس نے روم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میرا رب ہر دفعہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے تمہاری طرف بھیجتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر آخر آپ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جب کہ اللہ کے نشانیوں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہو؟ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ بادشاہ کی بیوی وہ جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس پر دادیانہ نے سپاہیوں کو حکم دیا ان 4000 مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا بڑی بے دردی سے شہید کیا، جبکہ دادیانہ نے اپنی بیوی کو سولی پر چڑھا کر سزا دینے کا حکم دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جرجیس علیہ السلام نے دعا فرمائی، 7 برس سے میں یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں، ان کافروں پر اپنا عذاب فرما دے۔ جیسے جرجیس علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عذاب شروع ہوئی۔ خوفناک بجلیاں چمکنے لگی، آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح کچھ دیر میں شہر کے کفار جل کر خاک ہو گئی اور کچھ ایمان والے زندہ بچ گئے اور ان تباہ شدہ علاقوں سے ہجرت کر گئے۔ جو لوگ یہ اعتراف کرتے ہیں